خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 11، باب نمبر 7، یہودی۔ ایک پرانی کہاوت ہے، جو یاری کرے گا وہ شب بیداری بھی کرے گا۔ تو لندن میں میری یہ دوسری رات بھی شب بیداری کی نظر ہو گئی۔ صبح کامران کسی ہڑتال کی وجہ سے فارغ تھا، لہٰذا اس نے مجھے یونیورسٹی کے گیٹ پر ڈراپ کر دیا۔ نوٹس بورڈ سے پتا چلا کہ آج سر آئزک، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے ہال نمبر 3 میں بذریعہ لیکچر خطاب کریں گے۔ سبھی نئے آنے والوں کا رخ ہال نمبر 3 کی طرف ہی تھا۔ بچپن میں ایک ٹی وی سیریل ہم سب بچے بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ نام تھا آخری چٹان۔ اس میں ایک یہودی کیریکٹر کا نام ڈیوڈ تھا۔ بچپن سے میرے دل میں یہودی کے شخص کی یہی ایک شبیہ چھپ گئی تھی۔ جب کبھی کوئی کہیں سے یہودی کی بات کرتا تو وہی بچپن سے دل میں نقش ہوئی صورت نگاہوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ جس دن سے مجھے پتا چلا تھا کہ ہمارا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ایک یہودی تھا، تب سے اس کی بات کرتے وقت ایک مخصوص حلیے کا یہودی میری نظروں کے سامنے آ جاتا۔ دبلا پتلا سا، چہرے پر یہودیوں کی خاص مشابہت والی داڑھی، سر پر چھوٹی سی سفید ٹوپی، لمبا سا جگہ، تیز تیز آنکھیں گھمانے والا اور بہت تول کر بولنے والا، تسبیح گھماتا ہوا شخص۔ لیکن سر آئزک کو دیکھنے کے بعد میرے تخیلات کو بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت ٹھیس ضرور لگی۔ یہ تو ایک ماڈرن حلیے کا شخص تھا۔ عمر 50 سے اوپر، تن پر بہترین اور قیمتی سوٹ، آنکھوں پر نظر کا باریک سا چشمہ، بے حد نرم گفتار سا شخص۔ اس دن میرے ذہن میں سے میرے بچپن والی یہودی کی شبیہ نکل گئی اور اس کی جگہ اس نئی تصویر نے لے لی۔ البتہ ایک مماثلت ضرور تھی کہ سر آئزک کے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹی سی تصویر موجود تھی، جسے وہ شاید اپنی عادت کے مطابق کبھی ہاتھ میں گھماتے اور کبھی جیب میں ڈال رہے تھے۔ معاشیات کی اس کلاس میں تقریباً 35 کے قریب طالب علم تھے، جن میں لڑکوں سے زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ سر آئزک کے ابتدائی لیکن پر اثر سے لیکچر کا آغاز ہوا۔ شروع میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور پھر معاشیات سے متعلق چند بنیادی باتیں بتائیں۔ کچھ یونیورسٹی کے ڈسپلن کے بارے میں بیان کیا اور آخر میں ہم سب سے تعارف کروانے کو کہا۔ مجھے رول نمبر 17 الاٹ ہوا تھا اور اسی دن مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اس پوری کلاس میں ایک میں ہی اکیلا مسلمان طالب علم ہوں۔ میں نے اپنی باری پر اٹھ کر جب اپنا نام پکارا اور مذہب اسلام بتایا تو مجھے محسوس ہوا کہ کچھ دیر کے لیے تمام کلاس پر سناٹا سا چھا گیا تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن پھر سر آئزک نے مجھ سے میری پچھلی تعلیم اور ڈگریوں وغیرہ کا پوچھ کر سلسلہ آگے بڑھا دیا۔ آخر اسٹوڈنٹس کے تعارف کا سلسلہ ختم ہوا اور سر آئزک نے ان تمام اختتامی جملوں کے ساتھ اپنا پہلا لیکچر ختم کیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ازل سے لے کر اب تک اور پھر شاید ابد تک ہمیشہ دنیا کے اعلیٰ ترین نظریات کو اوس درجے کے ذہنوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یاد رکھیے، جس نے کبھی غلطی نہیں کی اس نے کبھی کچھ نیا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس لیے نظریہ بنانے اور نیا نظریہ پیش کرنے میں کبھی بخل سے کام نہ لیجیے گا۔ ہمیں غلطی اور اوس درجے کے ان ذہنوں کی مخالفت کے ڈر سے بہت آگے نکلنا۔ میں ایک بار پھر آپ سب کو اس ادارے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل سے ہم باقاعدہ کلاسز کا آغاز کریں گے۔ گڈ ڈے۔ سر آئزک اسٹیج سے اتر کر چلے گئے۔ ساری کلاس نے ڈیسک بجا کر ان کی تقریر اور خیالات کا خیر مقدم کیا۔ سچ یہ ہے کہ سر آئزک کی باتوں نے مجھے بھی خاصا متاثر کیا تھا۔ مجھے کامران کی ان سے بچ کر رہنے کی بات یاد آ گئی اور میرے لبوں پر خود بخود ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کامران نے دوپہر کو واپسی پر مجھے پک کرنے کا کہا تھا اور ابھی اس کے آنے میں پورے 2 گھنٹے باقی تھے۔
تو ہال سے باہر نکل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کس طرف کو نکلا جائے۔ پھر میری نظر دور پڑے ان بینچز پر گئی جو یونیورسٹی کے درمیان سے گزرتی نہر، جو کہ دریائے ٹیزم کی ہی ایک شاخ تھی، کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگائے گئے تھے۔ اس طرف آبی پرندوں کے غول بھی موجود تھے جو اڑتے ہوئے آتے دریا کنارے بیٹھے سٹاف اور دیگر طالب علموں کے ہاتھوں پھینکی گئی اپنی مخصوص خوراک کو چکتے اور پھر اڑ جاتے۔ مجھے بھی یہی گوشہ تنہائی وقت گزاری کے لیے بہتر لگا، اور میں انہی لکڑی کے بینچوں میں سے ایک پر جا کر بیٹھ گیا اور سامنے بہتے پانی اور ان پرندوں کی آپس میں ہوتی اٹکیلیاں دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بوڑھا شخص سر پر ہیٹ پہنے لمبے سے اوور کوٹ اور مفلر میں محبوس آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس طرف آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں پرندوں کو ڈالنے والے دانے کا ایک بڑا سا کاغذی لفافہ پکڑا ہوا تھا۔ اس نے کچھ ہی دیر میں مٹھیاں بھر بھر کے دانے پرندوں کی طرف اچھال کر وہ لفافہ خالی کر دیا اور اسے قریب بنے ہوئے کوڑے دان میں ڈال کر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ میری طرف چلا آیا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، جوزف، کیا تم نئے آنے والے طلباء میں سے ایک ہو؟ میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ حماد، فرسٹ سیمسٹر، معاشیات۔ اس نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مسکرا کر بولا، اوہ آئی سی، لیکن ینگ مین تم یہاں تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ کیا سینئر اسٹوڈنٹس کی ریگنگ سے ڈرتے ہو؟ میں بھی مسکرا دیا، نہیں، مجھے ڈر صرف اپنے آپ سے لگتا ہے، لیکن اس وقت میں خود اپنے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس طرف آ بیٹھا۔ جوزف نے دلچسپی سے میری طرف دیکھا۔ خوب، اپنے آپ سے باتیں؟ بھئی اس ملاقات کی طرف تو کبھی اپنا دھیان ہی نہیں گیا، خود سے خود کی ملاقات۔ میں نے کھسک کر اس کے لیے تختے پر جگہ خالی کی۔ جوزف بیٹھ گیا۔ میں نے اسے جواب دیا، اس ملاقات کے لیے کسی خاص توجہ کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان عمر بھر میں اپنے آپ ہی سب سے زیادہ باتیں کرتا ہے اور اپنے آپ ہی کو سب سے زیادہ جھیلتا ہے۔ شاید کسی اور میں اس قدر جھیلنے کی تاب بھی نہیں ہوتی۔ انسان خود ہی اپنا سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ باقی اس کی اپنی ذات سے باہر ہونے والی سبھی دوستیاں اور سبھی دشمنیاں عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہیں۔ جوزف غور سے میری باتیں سن رہا تھا۔ خود سے بہت ناراض لگتے ہو، یہ تلخی بلا وجہ تو ہو نہیں سکتی۔ لگتا ہے کوئی بھٹی تمہارے اندر سلگ رہی ہے۔ میں نے باتوں کا رخ کسی اور طرف موڑنا چاہا۔ لیکن آپ نے نام کے علاوہ اپنا کوئی تعارف ہی نہیں کروایا۔ جوزف نے گہری سانس لی۔ نام تو تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہیں اسی یونیورسٹی میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہوں۔ میں نے جلدی سے معذرت پیش کی۔ معاف کیجیے، میں شاید کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ آپ کا انداز دراصل اساتذہ والا نہیں ہے، ورنہ میں اتنی بے تکلفی۔ جوزف نے ہنس کر میری بات کاٹ دی۔ اس معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، دراصل میں جان بوجھ کر یہاں کے نوجوانوں کو پہلی دفعہ اپنا پورا تعارف نہیں کرواتا۔ ایسا کرنے سے وہ مؤدب یا محتاط ہو جاتے ہیں اور میں ان میں گھلنے ملنے کا موقع کھو دیتا ہوں۔ میں یہی چاہوں گا کہ ہم ہمیشہ اسی بے تکلفی سے ملتے اور بات کرتے رہیں۔ تم ایک مختلف نوجوان ہو، تم سے ملنا واقعی ایک انوکھا تجربہ ہے میرے لیے۔ جوزف جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے حماد، مجھے امید ہے بہت جلد ہماری ایک دوسری ملاقات ہوگی جو اس جیسی کئی ملاقاتوں کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ جوزف گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ کچھ دیر میں کامران کے آنے کا بھی وقت ہو گیا۔ میں بھی سامنے بہتے شفاف پانی اور پرندوں سے رخصت لے کر یونیورسٹی کی لمبی لمبی راہداریوں سے ہوتا ہوا باہر گیٹ پر آ گیا۔
باہر کامران کی گاڑی پہلے سے موجود تھی۔ میں نے کامران کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ موصوف کچھ دور ایک پاپ کارن کی مشین کے قریب کھڑی 2 نوجوان میموں کا ہاتھ دیکھنے میں مصروف تھے اور انہیں یقین دلا رہے تھے کہ بہت جلد ان کی زندگی میں ایک خوب رو ایشیائی نوجوان آنے والا ہے، جس کے آتے ہی ان کی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ مجھے کامران کی اس صلاحیت پر ہمیشہ سے ہی رشک آتا تھا۔ مجھے کسی اجنبی لڑکی تو کیا، کسی اجنبی مرد سے بھی پہلی مرتبہ بات کرتے ہوئے ایک جھجک سی محسوس ہوتی تھی، تاوقت یہ کہ وہ اجنبی خود ہی بات کرنے میں پہل نہ کر دے، جبکہ کامران راہ چلتے، اٹھتے، بیٹھتے، سوتے، کسی بھی وقت کسی کو بھی روک کر گھنٹوں باتیں کر سکتا تھا۔ شاید میرے اندر ٹھکرائے جانے کا ڈر ہمیشہ سے موجود رہا تھا، اور کامران ایسے کسی خوف سے بالکل ناآشنا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے میری طرف ہاتھ ہلایا اور ان گوری میموں کو اپنا کارڈ دیا، ان کے فون نمبرز لیے اور مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھایا۔ ہم گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میں نے کامران کو گھورا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے، ہے نا؟ کامران ہنسا۔ ارے یار، وہ رو رہا تھا، 15 منٹ سے یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا تھا، سوچا ان کا ہاتھ ہی دیکھ لوں۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، میں نے تمہاری پچھلی 7 نسلوں میں کسی دست شناس کا تذکرہ نہیں سنا۔ کامران کے ہونٹوں پر اب بھی وہی شریر سے مسکراہٹ تھی۔ جانے دینا یار، یہ بتاؤ کہ لنچ کا کیا پروگرام ہے؟ میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں۔ میں نے سیٹ بیلٹ کچھ ڈھیلی کی۔ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، کہیں بھی لے چلو۔ کامران نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ پکاڈلی کی طرف چلتے ہیں، وہاں ایک نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے، کافی تعریف سنی ہے۔ ہماری گاڑی لندن کی 2 رویا اور 4 رویا بڑی بڑی شفاف سڑکوں سے ہوتی ہوئی بگ بینگ کے سامنے سے دائیں کو مڑ گئی۔ لندن کے مشہور برجوں والے پل سے ہوتے ہوئے ہم پکاڈلی کی طرف مڑ گئے۔ مجھے لندن کی یہ چوڑی چوڑی سی سڑکیں ہمیشہ سے بہت بھلی لگتی تھیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 18ویں کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں یورپین حکام نے عوام کی بغاوت کو روکنے کی حکمت عملی کے طور پر ان تمام شاہراہوں کو چوڑا کروا دیا تھا کہ حکومت اور فوج کا عملہ آسانی کے ساتھ ہجوم کو ایک ہی جگہ پر قابو کر سکے۔ پکاڈلی سرکس سے بائیں مڑتے ہی 2 رویا درختوں کی لمبی سی قطار سے ڈھکی ایک خاموش اور سنسان سی سڑک شروع ہو گئی۔ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چوڑی سی نالی میں پگھلتی ہوئی برف کا پانی ایک انجانے سے سر کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ میں اور کامران اس سڑک پر پہنچتے ہی ایک دم سے خاموش ہو گئے، جیسے قدرت کی اس بے پناہ خوبصورتی نے ہماری زبانیں ہی سرد کر لی ہوں۔ سڑک پر درختوں سے گرے ہوئے سرخ اور زرد پتوں کی چادر سی بچھی ہوئی تھی، جو زور کی ہوا چلنے سے اس بھیگی ہوئی سڑک پر کچھ اس طرح سے لہراتے تھے جیسے کوئی ریشمی کپڑا بچھائے کوئی قابلی پٹھان بیٹھا ہو جو اپنی گھٹری سے رنگ برنگے نئے تھان نکال کر ہوا میں لہرا رہا ہو۔ کبھی کبھی ہم چند پلوں میں ہی ساری زندگی عمر بھر جی لیتے ہیں۔ درختوں اور ان سے خضاب رسیدہ پتوں سے گھری ہوئی اس سڑک پر ہم دونوں کا یہ سفر بھی زندگی کے انہی چند پلوں میں سے ایک تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو ہم یہ بھی بھول گئے تھے کہ ہم اس سڑک کے اختتام پر بنے ایک نئے ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ بالآخر دنیا کی ہر اچھی چیز کی طرح اس سڑک کا بھی اختتام ہو ہی گیا۔ ہم نے لکڑی کے بنے ہوئے اس چھوٹے سے خوبصورت ریسٹورنٹ میں اپنی پسند کا لنچ کیا۔ کامران مجھ سے یونیورسٹی کے بارے میں پوچھتا رہا اور میں نے اسے سر آئزیک کے لیکچر اور اپنے تعارف پر کلاس روم کی خاموشی کے بارے میں بتایا۔ کامران ایسے موقعوں پر بالکل پینڈو ہو جاتا تھا، اسے اپنے غصے پر بالکل کنٹرول نہیں رہتا تھا۔ اس نے زور سے گلاس میز پر مارا۔ یہ سالے گورے کہیں کے، ان کی تو
بڑی مشکل سے میں نے اسے قابو کیا۔ کامران کا موڈ اب بھی خراب تھا۔ میں نے اسے موڈ میں لانے کے لیے ایک لطیفہ سنایا۔ ایک گوری میم پر کسی کتے نے کاٹنے کے لیے حملہ کر دیا۔ پاس سے گزرتے ایک شخص نے جان پر کھیل کر اس کتے سے میم کی جان بچائی۔ اگلے دن کے اخباروں میں کتے سے میم کو بچاتے ہوئے اس شخص کی تصویر چھپی اور ہیڈ لائن لگی، انگلش ہیرو نے عورت کو کتے سے بچا لیا۔ اس شخص نے اخبار کے دفتر فون کیا اور کہا، میں انگریز نہیں ہوں۔ دوسرے دن اخبار نے پھر سرخی لگائی، غیر ملکی ہیرو نے عورت کو جان پر کھیل کر کتے سے بچایا۔ اس شخص نے پھر اخبار کے دفتر فون کیا اور بتایا کہ میں غیر ملکی نہیں، پاکستانی اور مسلمان ہوں۔ تیسرے دن اخبار نے اسی تصویر کے نیچے یہ سرخی لگائی، خطرناک دہشت گرد نے پالتو کتے پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر تک تو کامران حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ہم دونوں کے منہ سے بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ وہ چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہمارے کہکہوں سے گونج رہا تھا اور آس پاس کے لوگ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔